ہمیں کہتے ہو، ہاں میں کہتا ہوں ابلیس کے سوا، ابلیس تم کہتے ہو ابلیس کے سوا اس جہاں میں سب خوشی منا رہے ہیں، جھوٹ ہے۔ میں کہتا ہوں ابلیس کے سوا اس جہاں میں سبھی آنسو بہا رہے ہیں۔ ابلیس کے سوا وہ مدینہ کے مسلمان ہوں یا دنیا کے جس کونے میں سچی محبت کرنے والے ہوں، وہ ربیع الاول میں آنسو بہا رہے ہیں۔ صرف ابلیس خوش تھا کہ اس کا دشمن چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم کہتے ہو ابلیس بناتے ہو صحابہ کو، صحابہ نے جشن نہیں منایا، صحابہ نے میریلیں نہیں نکالی، صحابہ نے نقش و نگار نہیں کیے، ان کو ابلیس بناتے ہو۔ تابعین کو ابلیس بناتے ہو، تبع تابعین کو ابلیس بناتے ہو۔ جس نے ریلی نہ نکالی، جشن نہ منایا، نعوذ باللہ، وہ ابلیس ہوا۔ باقی سب خوشی منا رہے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے، ہم خوشی جانتے ہیں پر منانا نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ربیع الاول ہے، ربیع الاول ہے۔ سچے دل کے ساتھ اپنے ایمان کو جگائیے اور سوچئے، ہم ایسے نہیں اللہ اکبر آپ کو دعوت دیتے، ارے بھائیوں آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرو، آقا کے متبع بن جاؤ، قرآن حدیث کا مطالعہ کرو۔ ہم کیوں نہ کہیں ارے بھائیوں یہ وفات کا دن ہے، تیرے گھر میں تیرے میت موجود ہو، کیا وہاں سے جنازہ نکلے گا یا تیری برات نکلے گی؟ اللہ اکبر۔ تیرے گھر اگر غمی ہو جائے، خوشیوں کو منتقل کر دیتا ہے، ملتوی کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو آپ فوت ہوئے۔ میں سوچتا رہا کہ اے اللہ تیرا کیا نظام تھا؟ سوموار کا دن وفات، سوموار کا دن پیدائش، 12 ربیع الاول مان لیا جائے، اس میں آپ پیدا ہوئے تو 12 کو ہی وفات ہوئی، ایک دن کیوں ہوا؟ ہاں سوچنا پڑا۔ یہ نتیجہ نکلا کہ کسی کو خوشی منانے کی اگر سوجی بھی، اگر کوئی خوشی منانا چاہے بھی کہ میں 12 کو آپ کی پیدائش ہوئے تو اسی دن اللہ نے وفات رکھ دی، اسی دن میں اللہ نے وفات رکھ دی۔ اگر کسی کا دل ماننا چاہے تو وہ یہ تو سوچ لے کسی دن آقا کی وفات ہے۔ آؤ آقا کا 12 ربیع الاول، صحابہ کا 12 ربیع الاول کا منظر دیکھو۔ حضرت فاطمہ رونے لگ گئی، روتی ہے، باپ کی مرض کا کفیت دے کر رو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام لخت جگر کے ٹکڑے کو دیکھا، دل سے نہ رہا گیا، فرما دیا اے فاطمہ نہ رو، میرے بعد سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے تو مجھے ملے گی، تو مجھے ملے گی۔ اور فرمایا کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ لیس علی ابیکا، لیس علی ابیکا کرب بعد الیوم، آج اس وقت کے بعد تیرے باپ پہ پھر دوبارہ تکلیف یا مرض کوئی نہیں آئے گی۔ بیٹی یہ لفظ سنے پھر وہ خوش ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ تھوڑی مسکرائی، یہ منظر بیوی دیکھ رہی تھی کہ باپ اور بیٹی کی علیحدگی میں ملاقات ہو رہی ہے، رو رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ امی نے پوچھا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کفیت بتلائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیوی باہر موجود ہے، خامد اندر بیمار ہیں، یہ چاس کا وقت ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ حسن حسین کو بلایا۔ سیدنا حسن حسین آئے، آپ کے نواسے آئے، پیشانی پہ بوسے دیے، ان کو چوما، چومنے کے بعد آتا ان کو پھر بیویوں کو بلایا، بیویوں کو واضح نصیحت کی۔ کس دن 12 ربیع الاول، کس دن 12 ربیع الاول، ارے صحابہ کا 12 ربیع الاول، آقا کا 12 ربیع الاول، وہ اس زمانے کا 12 ربیع الاول جس زمانے کی پاکیزگی اور عقائد کی اصلاح کی ضمانتیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دی ہیں، ان کا 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ اکبر، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت امام الانبیاء نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، عیش خیبر میں جو مجھے زہر کا والا کھانا دیا گیا تھا اس کو میں ابھی بھی اس کا تکلیف محسوس کر رہا ہوں، میرے پیٹ کی آنتڑیوں کو کاٹ رہی ہے وہ زہر۔ اسی وجہ سے بعد محدثین نے شہید بھی لکھا امام الانبیاء کو کہ وہ مرض آپ کو محسوس ہو رہی ہے، برابر آنتڑیوں کو کاٹ رہی ہے۔ امام الانبیاء نے
امی سے یہ شکوہ کیا، یہ عرض کی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے سب کو بلایا اور آخری الفاظ، آخری معاملات آپ نے وصیت کی۔ عزیز بھائیوں، وصیت سنیے، اس پہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے، ہماری اولادوں کو بھی اس پہ عمل کی توفیق دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور غلاموں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھا کرو۔ رکھنا ہے، نماز نماز کی نصیحت کی۔ اس کے بعد امی فرماتی ہے دو جہانوں کا سردار، 14ویں کے رات سے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ، فرماتی ہے میری گود میں ہے، میں نے سینے سے ٹیک لگا دیا، سینے کے ساتھ سہارا دے دیا، جھک گئی، آقا پہ جھک گئی، نبوت والا چہرہ میری گود میں ہے۔ امی فرماتی ہے اسی وجہ سے کہ ان من نعم اللہ علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری و نہری، کہ امام الانبیاء میری گود اور میرے سینے کے درمیان اور میری باری والے دن اور میرے گھر میں نبی علیہ السلام نے وفات پائی۔ یہ اللہ کے انعام میں سے ایک انعام ہے میرے اوپر کہ امام الانبیاء نے میرے گھر وفات پائی، میری باری والے دن پائی، میری گود اور سینے کے درمیان وفات پائی۔ اللہ اکبر، منظر کو سامنے رکھیے، روح قبض ہونے والی ہے، 12 ربیع الاول کا صبح کا ٹائم ہے، چاش کا وقت ہے، نبی علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبد الرحمن کھڑے ہیں، امی عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں، اقربا سارے موجود ہیں، گھر والے قریب پہنچتے جا رہے ہیں، خبر پھیلتی جا رہی ہے، آپ کی مرض بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں نبی علیہ السلام نے مسواک کو دیکھا، آپ کی نگاہ وہاں ٹک گئی، وہاں نگاہ رک گئی۔ اللہ بیوی تو ایسی دے، سبحان اللہ، بیوی نے آنکھ کو دیکھتے ہی اندر دل کی بات سمجھ لی، فرمانے لگی، امی فرماتی ہیں اے میرے سر کے تاج، کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ لے دوں؟ آپ نے سر سے اشارہ کیا، لے دو، قربان جائے، یہ مسواک کی سنت آخر میں بھی نبی علیہ السلام نے نہیں چھوڑی۔ ہم نے تو کبھی مسواک اتنا سست ہو جاتے ہیں، نماز و وضو کے لیے مسواک نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا مسواک امی نے لیا، مسواک آقا علیہ السلام کو دیا، منہ میں رکھا، پر دانت اتنا حرکت ہی نہیں کر، دانت طاقت نہیں رکھتے کہ چبا سکے، سخت ہے۔ امی نے فرمایا مجھے دو، چبا کے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، چبا کے اشارہ دیا، امی نے اپنے منہ میں رکھا، چبایا، چبا کے نرم کر کے پھر آقا علیہ السلام کو دیا۔ امی فرماتی ہے میرے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ میرے خامند کے منہ سے مسواک آیا، لعاب لگا ہوا تھا، میرے منہ میں گیا، میں نے چبایا، اور میرا لعاب میرے خامند آقا علیہ السلام، جنت کے سردار، دو جہانوں کے سردار، نبیوں کا امام، اللہ اکبر، اس کے منہ میں، آقا علیہ السلام کے منہ میں گیا۔ آخری وقت میرا لعاب اور امام الانبیاء کا لعاب اکٹھا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام نے بڑا مکمل طور پر بہترین مسواک کیا۔ آخری وقت پہ بھی مسواک والی سنت جاری ہے، بول نہیں سکتے، کلام نہیں کر سکتے۔ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کا بولنا بند ہو چکا ہے، آپ کلام نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ نے اس پیالے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے وہ پانی اپنے چہرے پہ ڈالا، چہرے پہ پانی، وہی ہاتھ اس کی گیلا کر کے چہرے پہ رکھتے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی نگاہ چھت کی طرف چلی گئی، نگاہ چھت کی طرف گئی، ہاتھ پانی والا چہرے پر پھیر رہے ہیں، ہونٹ حرکت میں آ گئے۔ امی فرماتی ہے میں نے کان لگایا، سنو کہ آقا علیہ السلام کیا کہہ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کے زبان سے جب کان لگایا، اتنی سمجھ آئی بات کہ مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ ان کا ساتھ ملا دے، نبیین پر تو نے انعام کیے، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اور ساتھ ہی فرمانے لگے، ہاتھ اوپر کی طرف کیا، اللہ اکبر، ہاتھ ایسے اوپر کی طرف کیا اور ساتھ کہنے لگے اللہم اغفر لی ورحمنی، اور اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، والحقنی بالرفیق الاعلی۔
دوسری روایت کے الفاظ ہیں مسند احمد کی، امی فرماتی ہے ہاتھ ایسے اوپر تھا اور یہ الفاظ آپ کی زبان پہ جاری تھے، ساتھ کہنے لگے لا الہ الا اللہ اللہم اعنی، اے اللہ موت کی سختیوں پر تو میری مدد فرما، اللہم اعنی اللہم اعنی۔ مسند احمد کی حدیث 12 ربیع الاول ہے، اے اللہ میری مدد فرما موت کی سختیوں پہ، اے اللہ موت کی سختیوں پہ میری مدد فرما۔ ہاتھ اوپر اٹھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کا ہاتھ ایسے نیچے آ گیا، پھر حرکت نہیں کر سکا۔ آخری الفاظ تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ اپنے پاس اللہ کے پاس چلے گئے، یہ وہ آخری الفاظ تھے۔ ہاتھ نیچے جھکتا گیا، نگاہ آسمان چھت کی طرف تھی، نگاہ رک گئی، آنکھیں بند ہو گئی، جسم حرکت کرنا چھوڑ گیا۔ آقا علیہ السلام بالکل روح قبض ہو گئی، روح پرواز ہو گئی۔ اسرائیل آقا علیہ السلام کی اس مقدس روح کو آسمانوں پر 12 ربیع الاول کو لے گئے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری سموار کا دن، چاش کا وقت، 63 سال 4 دن کی زندگی پا کے امام الانبیاء اللہ کے پاس چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابلیس کے سوا سارے اس جہاں میں اس وقت 12 ربیع الاول کو سب صحابہ آنسو بہا رہے ہیں۔ آئے مسجد میں گئے، ممبر کو پکڑا، بیٹھا، فرمایا بیٹھ جاؤ سب، خطبہ دینے لگے۔ سب سے پہلے آیت پڑھی، فرمانے لگے وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی آئے رسول چلے گئے۔ اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اماتا اگر آقا فوت ہو جائے یا تم ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاؤ گے، ایمان سے ہٹ جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ یہ آیت آج ہی اتری، یہ آیت آج ہی اتری۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے جسم کا کرنٹ ختم ہو گیا، جسم کا کرنٹ ختم ہوا، ٹانگیں لڑکھڑاتی ہوئی میں گر پڑا زمین پر، گر گیا نیچے کہ اللہ تو نے ابو بکر کا سینہ کھولا۔ لوگ فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے، اس نے کنٹرول کیا اور فرمایا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، تم میں سے جو آقا علیہ السلام کی اطاعت کرتا تھا آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اللہ زندہ ہیں، اللہ قائم رہیں گے، اللہ کو کبھی وفات نہیں آنی۔